اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال، اور اس میں دو نئی تقرریاں جو ہوئی ہیں ان کے متعلق میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا۔ ویڈیو میری اینڈ تک دیکھیے گا، اس میں بہت زبردست معلومات ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہوں۔ میری عمر 75 سال ہے، اور الحمدللہ میں 1980 سے تقریباً 42 ایئرز سے صحافت سے بھی منسلک ہوں۔ اور اب میں نے اپنا چینل اس لیے بنایا کہ میں اس میں غریب عوام کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں اور کھل کے بات چیت کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک اچھا دے دیا ہمیں بات کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے پہلے بھی اپنے بہت سے اس میں بتایا تھا ولاگ میں کہ یہ ملک اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی کرم نوازی سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ چاہے پوری دنیا مل کے بھی آ جائے نا، تو پھر بھی اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک تھا، غریب سا، لیکن اللہ کی کرم نوازی سے ایٹمی پاور بنا، پہلی اسلامی ایٹمی پاور بنا، اور اس کے بعد پھر پہلے اسلامی پاور کے ساتھ ساتھ پہلا اسلامی ملک بنا کہ جو اپنے ذاتی جنگی جہاز بنا رہا ہے۔ نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو سپلائی بھی کر رہا ہے، بہترین کوالٹی کے JF تھنڈر۔ اور اس سے پہلے 4 ملکوں کی اجارہ داری تھی: امریکہ، روس، فرانس اور چائنا۔ یہ 4 ممالک جنگی جہاز بناتے تھے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اپنے جنگی جہاز بنا سکیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس نے کتنی ترقی کی ہے، ہم سے ترقی میں بہت آگے ہے، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی کارخانہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہے جس میں وہ اپنے جنگی جہاز تیار کر سکے۔ اور الحمدللہ اس وقت پاکستان سی پیک کا پہ بھی دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہوا ہے۔ سی پیک کا جو کام 4 سال سے خان صاحب کی مہربانی سے رکا ہوا تھا نا، الحمدللہ وہ دوبارہ چل پڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی کرم نوازی سے یہ کام چل پڑا ہے، رکا ہوا، ورنہ سی پیک 2022 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ اور اللہ نے ہمیں گوادر کی بندرگاہ ایسی بندرگاہ دی ہے کہ اس میں سب سے بڑا کارگو جو ہے نا، وہ دبئی میں 60 کلومیٹر اندر رکتا ہے گہرے سمندر میں۔ آگے سمندر کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور اس کو سمندر میں روک لیا جاتا ہے، آگے پھر چھوٹے جہاز اس کو خالی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے گوادر ایک اعزاز ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا کارگو توڑ بندرگاہ تک آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، جنگی جہازوں کے علاوہ بحری بیڑا اب کراچی میں بن رہا ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی کراچی منتقل ہو چکی ہے، اب بحری بیڑے بھی کراچی میں بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب دوزیں جو پہلے ہم فرانس کی منتیں کر کے لیتے تھے، الحمدللہ فرانس کی ٹیکنالوجی کراچی منتقل ہو چکی ہے، اور اب دوزیں بھی کراچی میں ہی بن رہی ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان سب کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ 5 سالوں میں نواز شریف نے اس ملک کو دفاعی لحاظ سے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب ہمیں کسی ملک کے بھی محتاجی نہیں ہے۔ اور گوادر کی بندرگاہ کی وجہ سے میں حیران ہوں کہ دیکھیں، اس میں عرب ممالک بھی
मुखालफत ना सिर्फ मुखालफत कर रहे थे, बल्कि इमरान खान को पैसे दे के रुकवाया गया था ग्वादर में काम, सी पैक पे काम रुकवाया गया था। इसमें दुबई भी शामिल था और इसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल थे। इसमें अमेरिका भी शामिल था रोकने में, इसमें इंडिया भी शामिल था, इसराइल भी शामिल था, जिन्होंने बेहिसाब फंडिंग की। तो लेकिन अब अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से काम स्टार्ट हो गया है। डबल लाइन बिछना शुरू हो गई है रेलगाड़ी के लिए। अच्छा, इसका मैं आवाम को एक खुशखबरी सुना दूं कि ये ट्रेन जो है ना, जब पटरी बिछ जाएगी ना, ये अलग सी डबल लाइन बिछाई जा रही है। इसकी दोनों तरफ जंगले लगेंगे जो तकरीबन 7-7 फुट बुलंद होंगे, 7 से 10 फुट तक बुलंद होंगे। तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ होगी ना कि ये पेशावर से इंशाल्लाह 1 घंटे में पिंडी पहुंचा करेगी, और पिंडी से 8 घंटे में कराची, कराची से आगे इसका रूट होगा ग्वादर, ग्वादर से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से इंग्लैंड। ये आखिरी स्टॉप इसका इंग्लैंड हुआ करेगा। इसी के थ्रू ही चाइना और रूस दोनों जो है ना यूरोप को टच करेंगे इसी ट्रेन के थ्रू ही। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे परदेश में हैं, मेरे अपने 2 बेटे परदेश में हैं, जो बच्चे परदेश में हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत जल्द अच्छे रोज़गार के मौके निकलना शुरू हो जाएंगे। और तकरीबन ये रशिया के पास समुंदर नहीं है, समुंदर है भी तो वो बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। तो रूस अपना तकरीबन 36,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है सी पैक के ज़रिए, और इसके अलावा चाइना अपना तकरीबन 4,500 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। जब ये कारखाना शिफ्ट हो जाएंगे पाकिस्तान, तो यकीन जानिए कि इतनी नौकरियां निकलेंगी कि लोग बाहर से आके यहाँ पे काम किया करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और हमारे बच्चों को परदेश नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपने मुल्क में ही रह के अच्छा रोज़गार मिलेगा। और हाँ, अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। मैं थोड़ा सा हट गया था। और ये सब तरक्की मुमकिन हुई है नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने की वजह से, और उसको इक़्तिदार से अलग भी इसी वजह से ही किया गया कि बाहर से बेहिसाब फंडिंग हुई थी कि इसको किसी तरह हटाओ, वरना इसने इतना ताकतवर बना देना है इस मुल्क को कि हम हमारे कंट्रोल में फिर नहीं रहेगा, ये आलमी ताकत बन जाएगा फिर। तो उससे बचने के लिए पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई थी। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से अल्लाह ने करम किया है कि हमारा मुल्क फिर भी तरक्की कर रहा है, और इंशाअल्लाह फिर से नवाज शरीफ को हुकूमत मिलने वाली है। और इसके अलावा देखें, और अब असल मौजू की तरफ आता हूँ कि हमारा आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट कमेटी का चेयरमैन, वाइस चीफ और चीफ, ये 2 ओहदे खाली हो रहे हैं। इनके लिए इन पे तैनाती करनी थी। और सबसे नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ से मीटिंग में कि भाई देखें, भुट्टो ने ज़िया को लगवाया, उसने भुट्टो को ही फांसी, ज़िया को 5 जर्नल क्रॉस करके तो उसको लगाया, उसका तो चांस ही नहीं बनता था, वो कोर कमांडर था, उसका चांस ही नहीं बनता था, उसको 5 जर्नल क्रॉस करके लगाया तो क्या हासिल हुआ कि उसने भुट्टो को ही फांसी लगाई। और इसके बाद फिर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को 7 जर्नल क्रॉस करके लगाया, और रिज़ल्ट क्या निकला कि उसने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके उसको जला वतन कर दिया। और फिर आगे के सूरत सब के सामने है कि कैसे लाल मस्जिद में उसने हाफ़िज़ कुरान बच्चियों के साथ क्या कुछ किया, और आज वो भुगत भी रहा है उसका अंजाम। चलें इन चीज़ों को छोड़ें, वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह जाने और वो जाने। तो अब आ जाते हैं, देखें सबसे सीनियर थे नवाज शरीफ ने कहा जी इस मरतबा हम कोई अपना जर्नल नहीं लगाएंगे, इस मरतबा जो सबसे सीनियर होगा ना उसी को ही लगा दिया जाएगा। और सबसे सीनियर था हाफ़िज़ कुरान सैयद आसम मनीर, ये सबसे सीनियर थे, सीनियर जर्नल थे।
تو ان کا حق بھی بنتا تھا، جو سب سے سینئر ہو اس کا حق بنتا تھا۔ تو اس کے اندر سے بھی مخالفت شروع ہو گئی کہ بھائی یہ حافظ قرآن ہے اور یہ ہمیں وہ عیاشیاں نہیں کرنے دے گا جس کے لیے ہم مشہور ہیں۔ تو اس کے لیے اس کی سمری روکی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب سمری پہنچ گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس پہنچی، وہاں سے وہ ایوان صدر منظور ہو کے ایوان صدر پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے کرم کیا اور وائس چیف بنا ہے جنرل شمشاد حسین۔ تو ان دونوں کو میری طرف سے مبارکباد، پوری قوم کو مبارکباد کہ 75 سالوں میں اللہ نے پہلی مرتبہ ایک حافظ قرآن اور سچا سید جو ہے نا وہ ہم پہ ہمارا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور اس میں بھی بہت ساری مشکلات آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، بہت ساری رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن زندہ باد نواز شریف جی، وہ ڈٹا رہا ہے، کھڑا رہا ہے ایک جگہ پہ، نہیں جی اس مرتبہ میرٹ پہ ہی سب کچھ ہوگا، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اور جاتے جاتے میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں بھلا بہت کچھ غلط کیا ہے، لیکن ان سب پہ اس نے ایک ہی کام کر کے ان سب کا ازالہ کر دیا ہے کہ جو اس نے 75 سالوں میں پہلی مرتبہ فوج کو سیاست سے الگ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا قانون بنا دے کہ جس میں کوئی بھی اگر جرنیل حکم دیتا ہے سول حکومت ختم کرنے کی، تو وہ کوئی بھی اس کا حکم ماننے کا پابند نہ ہو، کوئی بھی اس کا حکم نہ مانے، اور فوری طور پہ جو وائس چیف آف سٹاف ہے وہ اس سے کنٹرول لے لے۔ یہ میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے، یہ قانون ہونا چاہیے اس طرح کا، اس کو سسپینڈ فوری طور پہ کر دیا جائے، کیونکہ تبھی جا کے تو یہاں پہ جمہوریت پھیلے گی۔ اور یہ اس کا پورے کا پورا جاتا ہے جنرل باجوہ صاحب کو کہ ان کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا احسان کر دیا قوم کے اوپر، 22 کروڑ لوگوں کے اوپر، کہ انہوں نے فوج کو سیاست سے الگ کر دیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ عوام میں بہت زیادہ فوج کی عزت بھی بڑھ گئی ہے، اور عوام اپنی فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گی۔ اور جب یہ دونوں حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد تیسری تقرری آئے گی جی چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ بھی 2023 میں انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ وہ آ جائے گا، اور اس میں بھی سب سے سینئر جو ہے نا وہ ہیں وہ ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ، وہ بھی انتہائی ایماندار ہیں، بکاؤ نہیں ہے۔ یہ موجودہ کی طرح میں تو اس کو سرعام کہتا رہتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ درست نہیں تھا، اس نے تو ثاقب نثار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ایک 3 رکنی کمیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے، بس جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ تینوں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اس میں یہ دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوئی ہے، جب وزیر اعظم ہو جائے گا نواز شریف، سپہ سالار ہو جائے گا حافظ سید عاصم منیر، اور چیف جسٹس ہو جائے گا قاضی فائز عیسیٰ، تو انشاءاللہ پھر اس ملک سے نہ صرف تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ ملک انشاءاللہ دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا، سی پیک بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دن یہ سپر پاور بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور باقی جو ہے نا، جہاں تک میں بھی کشمیر کا چکر لگا کے آیا ہوں، پورا گھوم کے آیا ہوں، وہ آخری سیکٹر تک گیا ہوں، کیا نام ہے، صحافت اسی کو ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی معلومات لی جائے۔ میں نے وہاں جو صورتحال دیکھی ہے کہ نکیال سیکٹر میں روڈ ٹوٹے پھوٹے، سال ہو گیا موجودہ حکومت کو ایک ٹکے کا کام نہیں کروایا، اور وہاں پہ ایسی جعلیت ہے کہ ہر گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا پرچم لگا ہوا ہے۔ ان جاہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال کے پی کے میں ہو گئے ہیں ان کو، 10 سالوں میں انہوں نے کے پی کے کو بالکل برباد کر دیا، دیوالیہ کر دیا، 1 روپے کا کام نہیں کیا،
اور قرضے اس کے 300 ارب سے 950 ارب تک لے گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابھی آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور پاکستان کے قرضے 4 سالوں میں خان صاحب نے 75 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے تھے، اور 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا تھا یہاں پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی لائے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کو سب سے پہلے شعور دے کہ وہ اچھا لیڈر منتخب کریں، اور اللہ تعالیٰ میرے دل سے دعا ہے کہ پھر سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے تاکہ ہمارا ملک پھر سے ترقی کر سکے۔ اور آفرین ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں سب سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر شہباز شریف، نواز شریف کو سلوٹ کرتا ہوں، جو اپنے موقع پہ ڈٹے رہے کہ نہیں سب سے سینئر جو ہوگا اسی کو ہی بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر میں پاکستان کے عوام کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بھٹکی ہوئی عوام ہے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل دین سے مکمل طور پہ دور ہٹ چکی ہے۔ ان کو ڈانس وغیرہ یا یہ کنجر خانہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہتر لگتا ہے۔ جہاں پہ بھی ہو رہا ہو، جس جلسے میں ہو رہا ہو نا، وہ سارے کے سارے ایسے بھاگ کے وہاں پہنچتے ہیں۔ صرف ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اگر اس طرح ان کی ماں کو یا بہن کو یا بیٹی کو اس طرح کوئی دھرنے میں جا کے سریعام نچائے تو ان کا، لیکن یہ غیرت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ 2 دن بعد نئی خوشخبری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، نئے چیف کے ساتھ اور نئے عہدیداروں کے ساتھ، اور پھر آپ سے مکمل دل کی باتیں دل کھول کر کروں گا۔ اور میری کوشش کیا کریں، میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس کو لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں سب سے بزرگ جو ہے نا یوٹیوبر ہوں، اور دیکھیں آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کسی بزرگ آدمی پہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی بھی مجھے فوری طور پہ واٹس ایپ پہ ہی اطلاع کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نہ صرف میں اس کے گھر پہنچوں گا بلکہ اس کی داد رسی بھی کر کے آؤں گا اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ولاگ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیے گا پورا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دین کا پابند رکھے، 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق دے، اور نئی نسل کو بھی دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔